بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت کا تعارف۔ آج تک جو ہم نے سبق پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے ختم نبوت کا ختم نبوت لفظ کی تعریف اور اس کی علمی تحقیق پڑھی کہ ختم کا کیا معنی ہے، قادیانی کیا معنی کرتے ہیں، خاتم النبیین لفظ کا ہم کیا معنی کرتے ہیں، وہ کیا معنی کرتے ہیں، ان کا معنی کیسے من گڑت ہے، ہمارا معنی کیسے صحیح ہے، یہ سارے دلائل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے منکر ہے قادیانی، اور ہم اس کے اقرار کرنے والے ہیں۔ ہماری دلیل قرآن و حدیث سے ہے، اور ان کی دلیل من گڑت کسی ایک آدھ لفظ پر ٹکی ہوئی ہے، وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر احادیث، ڈھیر ساری احادیث پڑھی ہوئی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک سے بھی کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر اتریں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس کو جھٹلایا اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ میں ہی ہوں، میرے بارے میں ہی قرآن میں آیا ہے کہ قرب قیامت یہ نازل ہوگا، جبکہ احادیث میں صاف صاف آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جبکہ مرزا قادیانی آسمان سے نہیں اترا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا امام مہدی صاحب کے بارے میں، ان کا تعارف پڑھا اور ان کی زندگی کیسے شروع ہوگی، کہاں کہاں ان کا ظہور ہوگا، کس طرح وہ پہچانے جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ مہدی خود کو کہنے والا جھوٹا مرزا غلام قادیانی، اس کی ہم نے زندگی پڑھی، تو اس کے اور مہدی کے زندگی میں مکمل تضاد ہے، اور سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ امام مہدی صاحب اس کا ظہور مکہ میں ہوگا احادیث کے روح سے، جبکہ یہ پیدا ہوا ہے قادیان میں، اور پوری زندگی یہ نہ مکہ جا سکا نہ مدینہ جا سکا۔ اس کے بعد دجال کے بارے میں جو روایات ہیں، اس روایات کا یہ منکر ہے، ان روایات کا یہ خبیث منکر ہے، اور اس کا پھر ہم نے دجال کے ساتھ موازنہ کیا تو جو صفات دجال کے ہیں وہی صفات اس کے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے بڑا مخالف ہوگا دجال، وہی صفت اس میں بھی پائی گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ان کی جماعت کا تعارف، تاکہ آپ کو ان کی جماعت کا پتہ چلے اور اس کے نسل کا پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا انسان تھا، کس نسل کا انسان تھا، تاکہ آپ کو اپنی زندگی میں معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا فتنہ کہاں سے اٹھا تھا اور کیوں اتنا دنیا میں پھیل گیا۔ مرزا صاحب کا خاندانی پس منظر۔ مرزا صاحب اپنے خاندان کے بارے میں لکھا ہے، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، یہ اس نے خود لکھا ہے، سنیں، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، باتیں نہ کریں، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس وقت جو گورنمنٹ تھی 1800 صدی میں، کس کی تھی؟ 1800 صدی میں ہندوستان پاکستان میں حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کی گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جس کا منسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، یعنی جس کی حیثیت جو اس وقت جو گریفن انگریز تھا، مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے،
اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر انگریز سرکار کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے پہنچا کر عین زمان عذر کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں دیے تھے۔ یہ خود اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا والد نے اتنے گھوڑے سرکار کی انگریز کی مدد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی۔ یعنی بہت سی جو خوشنودی ان کو میرے والد کو ملی تھی ان سرکاری افسروں سے، مجھے بہت افسوس ہے کہ یعنی میری وجہ سے اس میں بہت گم ہو گئی۔ مگر تین چٹیات جو مدت سے چھپ چکی ہے ان کی نقل حاشیے میں درج کی گئی ہے۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکار میں مصروف رہا، اور جب تموع کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ یعنی میرا بھائی جو اس وقت انگریز جس کے مخالف لڑ رہے تھے، تو میرا بھائی جو تھا وہ انگریز کے ساتھ شریک تھا۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا رہا ہوں۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 3 سے لے کر 6 تک یہ اس نے لکھا ہوا ہے، اور دوسری کتاب روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 4 سے لے کر 6 تک اس نے یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب البریہ میں بھی ہے اور روحانی خزائن میں بھی ہے۔ اچھا، اب اس کا نام و نسب کیا ہے؟ مرزا نے اپنے نسب کے بارے میں لکھا ہے: اب میرے سوانح اس طرح پہ ہے کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، میرے پردادا کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ کیا کہا؟ ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ اچھا، یہ اس نے اپنی نسب خود بتائی ہے کہ میں مغل خاندان سے ہوں اور میرے باپ داداؤں کا یہ نام ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب البریہ صفحہ نمبر 135۔ آگے لکھتا ہے: مرزا کا نسب و خاندان۔ مرزا صاحب کے نسب و خاندان کے بارے میں تضاد ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنا نسب و خاندان ایک نہیں بتایا۔ یعنی یہاں پر اوپر بولا کہ مغل برلاس ہے، ہمارا خاندان جو ہے، جو کاسٹ ہے وہ ہے مغل برلاس۔ یہ اس نے کتاب البریہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ 134 پر۔ دوسری جگہ لکھتا ہے: میں فارس الاصل ہوں، میں فارس الاصل ہوں۔ کتاب البریہ صفحہ 135 پر۔ پھر تیسری جگہ لکھتا ہے: نہیں، فارس الاصل نہیں ہوں، 40 نمبر 2 صفحہ 18۔ پھر چوتھی جگہ لکھتا ہے: میں چینی الاصل ہوں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں چینی الاصل ہوں، حقیقت الوحی صفحہ 201۔ اب ان روایات کی آپ روشنی میں دیکھیں کہ مرزا کے نسل کا خود پتہ نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں کس نسل کا انسان تھا۔ اور جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ عالی النسب اور عالی النسل ہوتے ہیں۔ اس وقت اس دور کے جتنے عالی نسب اور عالی نسل والے ہوتے ہیں، ان سب میں بڑا عالی النسب اس وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، جبکہ اس کے اپنے نسل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کبھی چینی الاصل ہے اور کبھی مغل الاصل ہے اور کبھی کیا ہے۔ اچھا، اب تاریخ ولادت اور مقام پیدائش۔ مرزا غلام قادیانی بھارت کے مشرقی پنجاب، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی
بھارت کے مشرقی پنجاب، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے: اب میرے ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17ویں برس میں داخل ہو چکا تھا۔ 1857 میں کیا ہوا تھا؟ جنگ عظیم ہوئی تھی۔ کتاب البریہ صفحہ 146۔ کیفیت پیدائش۔ اب سنیں، اس نے اپنی کیفیت پیدائش بھی لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ مرزا نے اپنی پیدائش کی کیفیت کے بارے میں لکھا: میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور لڑکی یا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، یعنی میرے والد کے گھر میں اور لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ ترقیات القلوب صفحہ 157۔ ابتدائی تعلیم۔ مرزا صاحب نے قادیان ہی میں رہ کر متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جس کی تفصیل خود مرزا صاحب کی زبانی حسب ذیل ہے۔ سنیں، اس کی تعلیم سنیں۔ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ میری جب 6 سال عمر تھی تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو حقیقی پیغمبر، حقیقی نبی ہوتا ہے، ان کا معلم کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو سکھا کر بھیجا ہوتا ہے۔ دنیا میں آ کر وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ دنیا میں آ کر وہ خود معلم بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: انما بعثت معلما، او کما قال علیہ السلام، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو پیغمبر جو حقیقی پیغمبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ معلم بن کر آتا ہے، طالب علم بن کر دنیا میں نہیں آتا۔ اچھا جی، تو یہ کہتا ہے 6-7 سال تک ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن مجید اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف، جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھائے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ استاد کو نوکر رکھ کر میرے لیے قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے، یعنی طبیب کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وہ طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے یہ کتابیں میں نے پڑھی ہے۔ اس کے بارے میں اور کسی جید عالم کا کوئی دعویٰ نہیں کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں صحیح طرح۔ کتاب البریہ صفحہ 148 تا صفحہ 150، اس پر یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کرام کا دینی تعلیم میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے علوم حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے
تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تعدیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ براہین احمدیہ حصہ اول صفحہ 7۔ مرزا کی ملازمت۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے بیٹے نے لکھا، بیان کیا مجھ سے حضرت والد صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ غور سے سنیں، بیان کیا مجھ سے، اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والد صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود یعنی یہ قادیانی تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے کے لیے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ کہیں ملازم ہو جائے، اس لیے سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ 38۔ اچھا، مختاری کے امتحان میں فیل۔ مرزا صاحب نے مختاری کا امتحان بھی دیا تھا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے بلکہ فیل ہو گئے، جیسا کہ خود مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے۔ چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں کرتے تھے، اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ ایسا پیغمبر تھا ان کا جو مختاری کے امتحان میں بھی فیل ہو گیا۔ مرزا صاحب کے دوستوں کا چال چلن۔ مرزا کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، یہ بھی واضح رہے کہ مرزا نظام الدین اور امام الدین صاحبان کا چلن ٹھیک نہیں تھا۔ یہ مرزا کے دو دوستوں کے نام ہے، مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین۔ ان کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے، نماز روزے کی طرف راغب نہ تھے۔ تمام خاندان میں صرف مرزا غلام احمد صاحب کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو سوچئے، ایک پیغمبر جو ان کا جھوٹا پیغمبر، جن کو یہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اس کے دوستوں کی یہ حالت ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی پیغمبر، حقیقی پیغمبر کو تاریخ اٹھائیں تو آپ کو کم سے کم ان کے دوست جو ہے ایسے پاک صاف ملیں گے کہ ان کے اوپر بھی کبھی انگلی نہیں اٹھ سکے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں تو آپ سب لوگ بخوب جانتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کیا شان تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی کیا شان تھی، عثمان کی، علی رضی اللہ عنہ، ان سارے صحابہ کی کیا شان تھی، اور اس کے ادنا دو سے وہ دونوں بد چلن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب مرزا صاحب کی ذاتی زندگی، اب اس کی ذاتی، اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، آپ ذرا اس کی جو ہے نا اس کی حیثیت سمجھے کہ یہ انسان کہنے کے بھی قابل نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ لوگ اس کو پیغمبر و نبی بنا رہے ہیں۔ اسے میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی کتابیں اگر کوئی باشعور انسان پڑھے جو اس کا پیروکار ہوگا تو ایک کتاب پڑھتے ہی اس پر لعنت بھیج کر نکل جائے گا کہ یہ تو انسان ہی، یہ تو جاہل قسم کے کوئی جانور ہے۔ اب سنیں، مرزا نے لکھا ہے، مرزا صاحب ریشمی اظہار بند استعمال کرتے تھے۔ مرزا صاحب ریشمی اظہار بند استعمال کرتے تھے کیونکہ سوتی اظہار بند کی گرہ مرزا صاحب سے نہیں کھلتی تھی۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 49۔ اچھا، گرگابی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن مرزا صاحب
بن جوتا۔ مرزا صاحب گرگابی بھی الٹی پہنتے تھے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 60، یہ خود انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 60۔ گڑ اور ڈیلے، مرزا صاحب نے ایک ہی جیب میں کھانے کے لیے گڑ اور استنجا کے لیے مٹی کے ڈیلے رکھے ہوئے تھے۔ براہین احمدیہ۔ اچھا، کتا، مرزا صاحب نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 816۔ مرزا صاحب اور کتا، مرزا صاحب کے کھانے کے برتنوں میں کتا بھی کھانا کھاتا تھا۔ سیرت مسیح موعود صفحہ نمبر 16۔ مرزا صاحب کی خاص خدمتگار عورت ڈاکٹرنی، مرزا صاحب کی خاص خدمت گزار عورت کا نام ڈاکٹرنی تھا، جو کہ ڈاکٹر نور محمد لاہوری کی بیوی تھی۔ وہ مدتوں قادیان میں مرزا صاحب کے مکان میں رہی۔ مرزا صاحب کو اس سے اتنا پیار تھا، یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کو اس سے اتنا پیار تھا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو مرزا صاحب نے اس ڈاکٹرنی کا دوپٹہ اپنی کڑکی کے ساتھ بندھوایا۔ یہ ان کے پیغمبر کے کرتوت ہے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 631۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 631۔ مرزا صاحب کے پاؤں دبانے والی عورت بانو، مرزا صاحب کے پاؤں دبانے والی عورت کا نام بانو تھا۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 722۔ مرزا صاحب کے کمرے کا پہرا دینے والی عورتیں مائی رسول بی بی اور اہلیہ بابوشاہ دین، مرزا صاحب کے کمرے کا پہرا دینے والی عورت کا نام مائی رسول بی بی اور اہلیہ بابوشاہ دین تھا۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 725۔ مرزا صاحب کی 3 ماہ خدمت کرنے والی عورت زینب بیگم، مرزا صاحب کی 3 ماہ خدمت کرنے والی لڑکی کا نام زینب بیگم تھا، جو کہ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی بیٹی تھی۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 789 789۔ مرزا صاحب کے سامنے ایک عورت کا ننگا نہانا، مرزا صاحب کے سامنے ایک عورت ننگی نہاتی تھی، اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ذکر حبیب صفحہ 39۔ قادیانیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو قادیانی عموماً ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس انسان کی دعویٰ نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے۔ جب بھی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی پہلے زندگی کو دیکھا جائے۔ اگر اس کی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی صحیح ہے اور نبوت کے معیار پر پورا اترتی ہے تو اس دعوی نبوت کرنے والے انسان کو سچا مانا جائے۔ خود وہ یہ بات کہتے ہیں اور خود پھر یہ کتابیں کسی کو پڑھنے نہیں دیتے۔ جب یہ کتابیں کوئی پڑھے گا تو خود اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کیسی تھی، کہ یہ تو آپ نے ابھی خود پڑھا کہ اس کے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، سر سے لے کر پاؤں کے تسمے باندھنے تک کام عورتوں کا تھا۔ ساری عورتیں اس کی خدمت پر لگی ہوئی تھی۔ کسی بھی ایک باشعور انسان اور اچھے مسلمان وہ کبھی اپنے لیے خادمہ عورت نہیں رکھے گا، چاہے جائے کہ ایک ایسا بندہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی نبوت کے معیار پر پورا اترتی ہے، لہذا مرزا صاحب نبی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کی نص ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہ جائزہ لینے سے یا نہ لینے سے مرزا صاحب نے نبی تو ثابت نہیں ہو جانا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن قادیانیوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے یہ جائزہ قادیانیوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ زندگی میں جو اس انسان کی زندگی کے بارے میں غور کرو کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر اس کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے اچھی رہی تو نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو بھی سچا مانا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔
جو بندہ دعویٰ کرے گا نبوت کا، اس کی زندگی پر 100 دفعہ نظر ڈالو، پھر بھی اس کی زندگی پاک صاف ہو، پانی کی طرح، صاف پانی کی طرح، پھر بھی وہ نبی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آئیے؟ جو بھی ہو دعویٰ کرے، یہ تو پورا انسان ہی گٹر تھا، لیکن اگر صاف پاک انسان ہو، تہجد پڑھتا ہو، کسی کو نقصان نہ دیتا ہو، صبح سے شام تک عبادت میں مصروف ہو، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن نے صاف انکار کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس بندے نے مدعی نبوت سے دلیل مانگی، وہ بندہ دلیل مانگتے ہی کافر ہو گیا۔ کہ آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ میں نبی بن گیا ہوں، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ دلیل دو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو یہ دلیل مانگتے ہی تم کفر میں چلے گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جب اس سے دلیل مانگی تو اس کا مطلب تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی دلیل میں سنو، ممکن ہے اس کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو۔ تو جب تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو اس کا مطلب تمہارا ایک ذرا تمہارے اپنے ختم نبوت والے عقیدے سے تمہارا ایمان اٹھ گیا، اور ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ ایمان یا ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں پر، نبیوں پر ایمان، اللہ پر ایمان رکھا ہو، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ہے خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھتے، تم مسلمان ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے مسلمان ہونے کے لیے یہ سارے ایمان رکھنا لازم ہے، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، جو ہے نبیوں پر، پیغمبروں پر، اور جو ہے خاتم النبیین پر۔ یہ سارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس میں سے ایک چیز میں مس ہو گئی تو اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا یہ سا امام صاحب کے نزدیک جس نے کسی سے دلیل مانگی تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو یہاں پر جو اس نے بولا ہوا ہے کہ بھائی ایک بندے کی زندگی پر روشنی ڈالو، اگر وہ سچا ہے تو اس کی نبوت کو بھی سچا مان لیا جائے۔ ہم نے کہا وہ 100 سال تک پاک صاف رہا ہو، سچا رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ لیکن پھر بھی مرزا صاحب کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ قادیانیوں کو پتہ چلے کہ ان کا جو جن پیغمبر کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا تھی۔ نمبر 1، مرزا صاحب چور تھے۔ مرزا صاحب کے بچپن کے حالات میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب چور تھے اور گھر سے چوریاں کرتے تھے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 225۔ پھر آگے لکھتے ہیں مرزا صاحب حرام کھانے والا تھا۔ نمبر 1، جوانی میں اپنے دادا کی پینشن وصول کر کے ساری پینشن اڑا دی، یعنی سارے پیسے ختم کر دیے، اور گھر والوں کو کچھ نہیں دیا۔ اس شرم کی وجہ سے مرزا صاحب گھر نہیں گئے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 38-39۔ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، واضح رہے کہ پینشن کی یہ رقم 700 یعنی 700 روپیہ تھی۔ 700 روپیہ پینشن کے ہوتے تھے، اور وہ جو ہے باپ کو دینے کی بجائے باہر اڑا دیتے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 118۔ اچھا، نمبر 3، مرزا صاحب فراڈ کرنے والے تھے۔ مرزا صاحب حکیم نور الدین کے ساتھ مل کر فراڈ کرتے تھے۔ مرزا صاحب نے حکیم نور الدین کے ساتھ مل کر ایک ایسا فراڈ کیا جو شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ مرزا صاحب حکیم نور الدین سے پیسے منگواتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا صاحب نے حکیم نور الدین سے 500 روپے منگوائے، اور 500 روپے کی رقم اس زمانے کے لحاظ سے اچھی خاصی رقم تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں خام گوشت ایک آنے کا 1 سیر ملتا تھا۔ تو اس وقت یہ 500 روپے جو ہے حکیم نور الدین سے لا کر وہ فراڈ کرتے تھے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 165۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں مرزا صاحب کی وراثت۔ مرزا صاحب نے اپنی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی میں انگریز کی عدالت میں مقدمہ لڑ کر مالی وراثت حاصل کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ یہ جو ہے انبیاء جو ہے نا
ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ستر کا صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3093۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا